بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو grammar, and in the grammar portion we will discuss correct use of verb, exercise number 1۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کی گرامر کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج 162 پر ہے، اور یہ 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے یہ ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹوٹل 6 ایکسرسائزز ہیں، لیکن آج کے دن میں ہم جو ایکسرسائز نمبر 1 ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم پوری کی پوری 6 ایکسرسائزز جو ہیں ان کو میں اپلوڈ کر سکوں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ پہلی جو ایکسرسائز ہے یہ ہے، اس میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کر کے اس کو فل کرنا ہے۔ اب سمجھنا ہم نے یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا کیا ہے، یا پریزنٹ کنٹینیوس جو کہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پہلی فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اردو فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے آتا ہے، اور اگر ہم نے سبجیکٹ جو ہے وہ ہی شی اٹ یا سنگولر لگایا ہے تو پھر ہمیں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، اور اگر ہم نے آئی وی یو دے لگایا ہے اور پلورل ہمارا ناؤن ہے تو پھر ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا، صرف پہلی فارم ہی لگانی۔ اچھا، اب یہاں پر پہلا جو پریزنٹ کنٹینیوس ہے، اگر اس کی جو بیسک چیزیں ہیں میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں پہلے، پھر ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ پریزنٹ کنٹینیوس اس کے اردو فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر ورب کی آئی این جی والی فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نمبر 3، اس کے 3 ہیلپنگ ورب ہیں، از، ایم اور آر۔ ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن ہو تو از استعمال ہوتا ہے، دے وی یو اور پلورل ناؤن ہو تو آر استعمال ہوتا ہے، اور آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم پہلا جو فقرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو پہلا فقرہ یہ ہے کہ شی لو ہر کیٹ ویری مچ، وہ اپنی بلی سے بہت محبت کرتی ہے۔ جو چیز نیچر کے بارے میں، یعنی کہ ایک آپ کی ہیبٹ کے بارے میں بات ہو یا آپ کی نیچر کے بارے میں بات ہو، جس کو آپ ڈیلی بیسس پر کرتے ہوں، آپ کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہو، اس چیز کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ لکھتے ہیں۔ تو شی لو ہر کیٹ ویری مچ یہاں پر ہو جائے گا شی لوز ہر کیٹ ویری مچ، یعنی کہ ہم لو کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں شی لگا ہوا ہے، تو ابھی میں نے بولا ہے کہ ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن ہو تو ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے جی، لوز کر دیں گے اس کو، ایل او وی ای ایس۔ یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے ہی گو ٹو اسکول ایوری ڈے، ہی گو ٹو اسکول ایوری ڈے۔ اب یہ جو ہمارا یہ دوسرا جو ہے فقرہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، تو اب یہاں پر بھی ہی گوز ٹو اسکول ایوری ڈے ہو جائے گا، یعنی گو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ گوز بن جائے گا، اور یہ بھی چونکہ ایک ہیبٹ کو ظاہر کر رہا ہے، ڈیلی روٹین کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس میں بھی جو گو ہے اس کے ساتھ ہم، یعنی پہلی فارم ہی گو کی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم یہ اس کا اضافہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شروع میں ہی لگا ہوا ہے۔ اچھا، تیسرا فقرہ ہے اٹ رین ایٹ پریزنٹ۔ ایٹ پریزنٹ جو ہے یہ کانٹینیوس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹ از ریننگ ایٹ پریزنٹ لگا دیں گے۔ تیسرا فقرے کی بات کر رہا ہوں، اٹ از ریننگ ایٹ پریزنٹ، یعنی کہ از کا اضافہ کر کے اٹ کے بعد از لگائیں گے، اور رین جو ہے اس کو ہم اس کے بعد آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے۔ دے ڈرنک ٹی ایوری مارننگ، وہ ہر صبح چائے پیتے ہیں۔ ناؤ دیٹ از دیئر ہیبٹ، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ چائے پیتے ہیں روزانہ، تو اب یہاں پر بھی
जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इस्तेमाल होगा, और एस ई एस का इजाफा भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दे हम लगा रहे हैं शुरू में और दे के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, तो दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग ऐसे ही लिख दिया जाएगा। पांचवा फिक्रा कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, अच्छे तालिब इल्म हमेशा मेहनत करते हैं। अब ये अच्छे तालिब इल्मों की एक निशानी बताई जा रही है। वी आर टेलिंग अबाउट द गुड स्टूडेंट्स दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, हम बता रहे हैं कि जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी हम उनकी हैबिट की बात कर रहे हैं, हम उनकी आदत की बात कर रहे हैं। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, हम पहली फॉर्म ही लिखेंगे और एस या इसका इजाफा भी नहीं करेंगे, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। हम ज़्यादा सारे तालिब इल्मों की बात कर रहे हैं, हम एक तालिब इल्म की बात नहीं कर रहे। छठा फिक्रा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है रिवॉल्व का रिवॉल्व्स हो जाएगा, यानी कि एस का इजाफा कर दिया जाएगा, तो रिवॉल्व्स, REVOLVES। उसके बाद है सातवां फिक्रा, शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट, वो अब फ्रेंच सीख रही है। अब यहाँ पर देखिए फिक्रे के सेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, फिक्रे के सेंस को समझना कि हम क्या कह रहे हैं कि वो इस वक्त, वो अब या आजकल या इस वक्त फ्रेंच सीख रही है, यानी कि फ्रेंच सीख रही है, तो रही है, रहा है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की अलामत है, तो इसलिए यहाँ पर ING आ जाएगा, यानी लर्निंग हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हम इज़ लगाएंगे क्योंकि शी है, तो शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। ओके, इज़ लर्निंग जो है ये लगाकर आप इसको फिल कर देंगे। उसके बाद आठवां, दे नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, वो बाकायदगी से अपना काम नहीं करते। अब ये भी उनकी हैबिट को जाहिर किया जा रहा है कि वो नहीं करते, तो दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। चूँकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फिक्रा होता है उसमें हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करके हम उसको बनाते हैं ना जी, तो यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा क्योंकि हम शुरू में दे लगा रहे हैं। अगर ही शी इट होता तो हम डज नॉट लगाते, अगर आई वी यू दे हो तो हम डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, तो दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, तो डू नॉट डू। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जो डू नाट के बाद आ रहा है, ये जो डू है, ये जाहिर कर रहा है, ये जो नाट के बाद है, ये वाला डू जो है ये एक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा, ये मेन वर्ब है, और जो हम नाट से पहले डू अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं वो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। तो इन दोनों डू में फ़र्क होगा, लेकिन लगाने दो बार डू है, यानी एक नाट से पहले और एक डू जो है वो नाट के बाद ऑलरेडी लगा हुआ है और ये मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, इसको हम हिला जुला भी नहीं सकते। तो दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, दो बार डू लगाना है, एक बार नाट से पहले और एक बार नाट के बाद। ठीक है जी। नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं जो हमारा इसका है नामा फिक्रा, और ये है कि शाहिदा सिंग अ सैड सॉन्ग टुडे, शाहिदा आज सैड सॉन्ग गा रही है, तो यहाँ पर जो है वो इस सिंगिंग आ जाएगा क्योंकि शाहिदा, हम ये कह रहे हैं कि गा रही है, रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हम ING का इजाफा करते हैं, तो इसलिए शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। ठीक है जी। उसके बाद है दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, फिक्रा नंबर 10, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। अब यहाँ पर जो है वो इसका हो जाएगा कि दे, क्योंकि अब ये उनकी आदत को जाहिर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, इसी तरह से ही हम इसको लिख देंगे, हम कम को कम्स नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिक्र नंबर 11, शी स्पीक इंग्लिश नाउ,
وہ اب انگلش بول رہی ہے. اب ناؤ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے پریزنٹ کنٹینیوس کی طرف، یعنی کہ وہ اب انگلش بول رہی ہے. تو شی از اسپیکنگ انگلش ناؤ. بائی دا وے ہم اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اب انگلش بولتی ہے، شی اسپیکس انگلش ناؤ. ایسا بھی ٹھیک ہے، اسپیکس بھی ٹھیک ہے، لیکن از اسپیکنگ لگانا زیادہ ٹھیک ہے. تو شی از اسپیکنگ انگلش ناؤ. اس کے بعد 12واں فقرہ ہے شی اسپیک انگلش کوائٹ ویل. وہ بہت اچھی انگلش بولتی ہے. تو یہاں پر اسپیکس ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت اچھی انگلش بولتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اسپیکس آ جائے گا، یعنی کہ ایس کا اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ شروع میں ہم شی لگا رہے ہیں. اچھا، فقرہ نمبر جو 13 ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ فقرہ نمبر 13 میں ہم یہ جو ہمارا فقرہ ہے اس میں دا بیبی کرائی فار ملک ناؤ، بچہ اب دودھ کے لیے چلا رہا ہے. تو یہاں پر دا بیبی از کرائنگ فار ملک ناؤ. دا بیبی از کرائنگ، کیونکہ بیبی سنگولر ہے تو از آ جائے گا، اور کرائی کے ساتھ ہم وائی اینڈ پر جو ہے اس کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے. تو CRYING، دا بیبی از کرائنگ فار ملک ناؤ. اس کے بعد فقرہ نمبر 14 دے گو ٹو سلیپ ایٹ 10، وہ 10 بجے سوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے دے گو ٹو سلیپ ایٹ 10، یہ بھی ان کی عادت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ 10 بجے سوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ گو کا گو ہی رہنے دیں گے، دے گو ٹو سلیپ ایٹ 10. اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. فقرہ نمبر 15 ہی ناٹ کیپ می ویٹنگ. ہی ناٹ کیپ می ویٹنگ، وہ میرا انتظار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہی ڈز ناٹ کیپ می ویٹنگ. ہی ڈز ناٹ کیپ می ویٹنگ. تو یہاں پر جو ہے یہ اس کو آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لے جائیں گے. تو ہی کے ساتھ ڈز آ جائے گا، کیونکہ میں نے بولا ہے کہ آئی وی یو دے جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈو لگاتے ہیں، ہی شیٹ کے ساتھ ڈز لگاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ڈز ناٹ آ جائے گا. تو ہی ڈز ناٹ کیپ می ویٹنگ، وہ مجھ سے انتظار نہیں کرواتا. یہ اس کا جو سینس ہے فقرے کا، ٹرانسلیشن جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ وہ مجھ سے انتظار نہیں کرواتا. ہی ڈز ناٹ کیپ می ویٹنگ. تو یہ آپ کے جو ہے یہ 15 فقرے ہیں ایکسرسائز نمبر جو 1 ہے ورب کی اس کی. اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی جو ایکسرسائز ہے اس کو فل کر سکتے ہیں. یعنی کہ فقرے کے سینس کو بھی سمجھیں، فقرے میں بولا کیا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیں. مثلا اگر وہ بول رہا ہے کہ وہ یعنی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی، آپ اس میں آئی این جی کا اضافہ کر رہے ہو تو وہ غلط ہو جائے گا. اگر وہ بات کر رہا ہے یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس کی اور آپ اس میں پہلی فارم لگا رہے ہو تب بھی غلط ہو جائے گا. تو بیسک چیز جو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ نے پہلی فارم آف ورب لگانی ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ نے آئی این جی والی فارم آف ورب جو ہے اس کا اضافہ کرنا ہے از ایم آر ان کا ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہوئے. Thank you very much for giving me your time.